تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد یہ ایک اصول، قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جس شخص کے دل میں جتنا زیادہ آخرت کا غم ہوگا اتنا ہی اس کے دل میں دنیا سے بے رغبتی کا عنصر پایا جاتا ہوگا، اور جتنا کسی کا دل دنیا میں لگا ہوا ہو اتنا ہی اس کا دل آخرت سے غافل ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ رب العزت یہ نعمت دے دے کہ اس کا دل اس طرح کا ہو کہ دنیا کا مال ملے تو اسے خوشی نہ ہو، اور وہ مال چلا جائے تو اسے زیادہ غم نہ لگے، یہ شخص کامیاب ہے۔ اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اسی کو دل کی غنا کہتے ہیں، یعنی اس شخص کا دل امیر ہوتا ہے۔ مل جائے اللہ رب العزت کا شکر کرے، چلا جائے یا نہ ملے وہ صبر، زہد اور قناعت سے کام لیتا ہے۔ یہ جو دنیا سے بے رغبتی کی نعمت ہے نا، یہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو عنایت کرتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ اس کے پاس دنیا نہیں، صرف وہی شخص آخرت کا غم رکھنے والا ہے۔ دنیا تو بعض دفعہ اس کے پاس بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، ایسے شخص کو زاہد کہتے ہیں، اور اسی کو عربی میں زہد کہتے ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر دوڑائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مالدار تھے۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں غلط تصور ہے کہ آپ کے پاس کچھ تھا نہیں اس لیے آپ نے ایسی زندگی گزاری ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس بہت کچھ تھا، مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی۔ ہم سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے شام کے علاقوں کی تجارتیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صادق و امین تاجر مشہور تھے، اور آپ کی تجارت میں ایسی صداقت تھی اور پھر صدق و صفا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ڈھیروں برکتوں سے نوازا ہو۔ یہی کچھ دیکھ کے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے نکاح کر لی۔
مکے کی مالدار ترین عورت آپ کے نکاح میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جمع شدہ مال سے اس وقت بھی کیا کرتے؟ اللہ اکبر، جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اصل شکل میں دیکھا تو آپ ڈر گئے، اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ گھر کی طرف دوڑے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ زملونی زملونی، چادر دے میرے اوپر، مجھے اپنی موت کا ڈر ہے، مجھے عجیب سا فیل ہوتا ہے، عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ اس خوف کے بعد 3 سال تک وہی رکی بھی رہی ہے، اور پھر جب جبریل امین دوبارہ آئے اور یہی منظر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ وحی دی، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، چادر اوڑھنے والے کھڑا ہو جا، قم فانذر وربک فکبر۔ یہ نبوت کا بڑا بھار آپ کے کندھوں پہ آ، آپ کا خوف نہیں جا رہا۔ تو مشہور باتیں ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لفظوں سے تسلی دے رہی تھی، لا یخزیک اللہ ابدا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت آپ کو ضائع کر دے۔ کیوں؟ تکسب المعدوم وتحمل الکل، آپ کی تو خوبصورت ترین صفات ہیں، آپ غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، آپ بے سہارا لوگوں کا سہارا ہیں، اور آپ کو تو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دے رکھی ہے کہ مفلوق الحال لوگ آپ کے گھر سے اللہ رب العزت کی رحمت سے اپنا پیٹ پال رہے ہیں، آپ کو اللہ کیسے ضائع کرے؟ یعنی اس وقت بھی آپ اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، اور پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو پھر تو آپ کے پاس اتنا وافر مال رہا ہے اور اتنا کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے کہ شاید ہماری سوچ سے باہر۔ ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے درینہ، قریب ترین، اول ترین ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے مالدار ترین انسان، انہی کی بیٹی آپ کے نکاح میں، رشتے سارے ہی بڑے مضبوط تھے، بیوی پہلی بھی بڑی مالدار ہے، بیوی عائشہ بھی بڑی مالدار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مال کا تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک چھوٹی سی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں، جب حنین کی جنگ کا موقع تھا، سفر دور کا ہے اور فصلیں پکنے والی تھیں کہ مال و دولت کی کمی ہے، یہ چونکہ جنگیں آپ کے آخری زمانے کی ہیں تو صحابہ کرام کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اس جنگ کے اخراجات بہت زیادہ تھے، سفر بھی دور کا ہے، سواریاں بھی چاہیے، زادِ راہ بھی چاہیے، اسلحہ بھی چاہیے۔ اللہ اکبر، اس جنگ کو اور اس لشکر کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، بڑی تنگی کے دنوں میں یہ جنگ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ جو شخص اس لشکر کو تیار کر دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ لگائیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیا ہے؟ 5 کلو سونا، 32.5 کلو چاندی،
900 اونٹ، 100 گھوڑا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر. اس لیے عثمان وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے کئی مواقع پہ اللہ کے پیغمبر کی زبان اطہر سے جنت کی بشارت پا لی. صحابہ مدینہ میں آئے ہیں تو پانی نہیں ہے، یہودی کا کنواں ہے اور یہ کنواں آج تک بھی جاری و ساری ہے. اب انہوں نے صرف سیکورٹی کے پیش نظر اس کو بند کیا ہوا ہے، وگرنہ ہم وہاں جاتے رہے، پانی چلتا ہے. سارا دن کام کروا کے شام کو 2 گلاس پانی. صحابہ کرام بیچارے یہاں کام کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشتری بئر روما فلہ الجنہ، جو شخص یہ کنواں خرید کے مسلمانوں پہ وقف کر دے اس کے لیے اللہ جنت کا اعلان کر دے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا ہے. مسجد نبوی کی زمین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدی ہے. عثمان غنی مشہور ہیں زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں، سسر بھی مالدار، داماد بھی مالدار، بیویاں بھی مالدار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑے مالدار تھے. اللہ رب العزت نے چونکہ رسولوں کو دنیا میں شان بہت دینا ہوتی ہے، ہر اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، کنبہ و قبیلہ کے اعتبار سے، دوست احباب کے اعتبار سے، محفل و مجلس کے اعتبار سے، دنیا و آخرت کے اعتبار سے، حسن سیرت صورت اور عقل و بصیرت کے اعتبار سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، انبیاء میں سب سے اعلیٰ ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مانگ کے اپنے گھر کا گزارا کریں. یہ نبوت کی شان کے ہی خلاف ہے. اللہ کے حبیب مدینہ میں آ کے جنگیں کرتے ہیں اور ان جنگوں میں حاصل ہونے والا مال کروڑوں نہیں اربوں خربوں تک جاتا ہے. اور یہاں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو باعزت چلانے کا انتظام کیا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ. جتنا مال غنیمت اکٹھا ہوتا تھا شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ 5واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. 5واں حصہ ہر جنگ کے غنیمت کے مال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا کرتا تھا. اور ایک مال فے ہوتا ہے. مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو دشمن سے بغیر جنگ کے حاصل ہوئے. مسلمانوں کا لشکر پہنچا، فوج پہنچی، کسی علاقے کا محاصرہ کیا جنگ کرنے کے لیے، وہ جنگ نہ کرنے پہ راضی ہو گئے، علاقہ چھوڑ گئے، سارے کا سارا مال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا. بغیر جنگ کے آسن ہونے والے مال میں مجاہدوں کو کچھ نہیں ملا. اس کو مال فے کہتے ہیں. ما افاء اللہ علی رسولہ، یہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو دیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے زمانے میں خیبر کا علاقہ بڑا کھجوروں کا علاقہ ہے، اب بھی ہے. بڑی مشہور کھجوریں، بڑی مشہور تجارتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں خیبر کے محاصرے پہ نکلے. مدنی زندگی تو آپ کی جہاد میں ہی گزری ہے نا، سیدھی سی بات ہے. آج مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا اور نعوذ باللہ ذلیل ہو. آپ نکلے اپنے صحابہ کو لے کے، صبح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں داخل ہوئے. آپ گھوڑے پہ سوار ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے ہیں. آپ بڑی شان و شوکت سے خیبر کی گلیوں کا دورہ کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پہ الفاظ تھے اللہ اکبر خریبت خیبر.
خیبر تباہ ہو گیا، خیبر برباد ہو گیا، لیکن یہ جنگ ہوئی ہی نہیں۔ یہودی بہت ہی کمزور اور بزدل قوم ہے، لیکن جب سے ہم مسلمان بزدل ہوئے، یہودی ہمارے اوپر چڑھ دوڑے۔ یہ لوگ تو صبح صبح، بخاری کی الفاظ ہیں کہ نکلے اپنے آلات زراعت لے کے کھیتی باڑی کے لیے، کسی کے ہاتھ میں کسی ہے، کسی کے ہاتھ میں کدال ہے، کسی کے ہاتھ میں ٹپ ہے، کسی کے کیا، دیکھا تو سامنے لشکر، اللہ کے رسول تشریف لا چکے ہیں۔ آوازیں لگی خیبر میں، جاء محمد والخبیث صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد عربی تو لشکر سمیت آ گئے۔ آپ نے خیبر کا محاصرہ کیا ہے، کئی دن تک یہ محاصرہ رہا۔ یہودیوں کو علم تھا ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ 3 بڑے قبیلے مدینے میں آباد تھے جب آپ آئے، تشریف لائے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ان تینوں کو مدینہ چھوڑنا پڑا ہے۔ ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے انہیں جلا وطن کروایا۔ اب جب خیبر کا بھی محاصرہ طول پکڑ گیا تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا آپ ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں، ایسا کر لیں کہ آدھے مال پہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، محنت ہماری ہوگی، خرچہ ہمارا ہوگا، اور یہاں سے جو کچھ حاصل ہوگا آدھا مال ہم مسلمانوں کے بیت المال میں دے دیں گے۔ اب چونکہ یہاں جنگ نہیں ہوئی تو خیبر کا سارا مال اللہ کے حبیب کا تھا۔ یہ مال فے ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی بخاری میں روایت، کہا خیبر سے جو سالانہ آمدن اللہ کے حبیب کے گھر آتی تھی نا، آپ کی ہر بیوی کو 80 وسق کھجوریں خیبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ 80 وسق، ایک وسق 5 من کا ہوتا ہے، کتنی بنتی ہیں؟ 450 کے قریب۔ اتنے من کھجور، اگر آپ آج معمولی بھی کھجور کی قیمت لگا لیں تو 500 روپے کلو تو ہے۔ ضرب دیں ذرا اس کو، 50 لاکھ تک خرچہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ ذہن سے نکال دیے کہ سرور کائنات نے یہ زندگی اس لیے گزاری کہ آپ کے پاس کچھ تھا نہیں، تھا بہت کچھ۔ دنیا آپ کے قدموں میں خدا کی قسم ڈھیر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس بات کا اشارہ بھی دے دیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو احد پہاڑ پورے کا پورا میں آپ کے لیے سونے کا بنا دیتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا غرض ہے، اور سچ پوچھے تو حقیقی زہد ہے ہی یہ، تقوی ہے ہی یہ، دنیا سے بے رغبتی ہے ہی اس بات کا نام کہ ہو تو میرے پاس بہت کچھ، لیکن مجھے دنیا کی فکر اور دنیا کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے اس زہد کی تعریف بڑے خوبصورت لفظوں میں یوں ہی کی، کہا تیرے مال میں اضافہ ہو تجھے بہت زیادہ خوشی نہیں ہونی چاہیے، تیرے مال میں کمی ہو جائے تجھے بہت زیادہ غم نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ تیرے دل میں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے غنایت کا ایک دروازہ کھول دے۔ ان الغنا غنى النفس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا کرتے ہیں۔ پوچھا غنی کون ہوتا ہے، امیر کسے کہتے ہیں؟ تو صاف ظاہر ہے ہماری نظر میں بھی امیر وہ ہے جس کے پاس مال و دولت کے انبار ہو، لیکن آپ نے فرمایا ان الغنا غنى النفس، امیری مال و دولت کا نام نہیں ہے، یہ دنیا کا زاویہ ہے۔ فرمایا امیر وہ آدمی ہوتا ہے جس کا دل امیر ہوتا ہے۔ ہم نے سنی نا مثالیں حاتم طائی کی،
کہ دنیا میں ان کی سخاوت بڑی مشہور ہے۔ ایک جگہ پہ میں نے یہ حکایت پڑھی، کہتے ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، کہ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے آج تک خود سے زیادہ امیر کوئی بندہ دیکھا ہے؟ آپ سے بھی زیادہ غنی ہو؟ کہا ہاں۔ کیسے؟ کہا سفر میں تھے، موسم کی صورتحال خراب ہوئی، رات کا وقت تھا، میرے ساتھ میرا ایک غلام تھا، ہم نے ایک جھونپڑی دستک دی، انہوں نے مرحبا کہا، ہمیں آنے کی اجازت دے دی، جو میسر تھا انہوں نے ہمارے لیے بستر کا انتظام کیا، اور تھوڑی دیر کو آگ چلی، ہمارے لیے کھانا پکا، تو اس کھانے میں میرے لیے بکری کا مغز تھا، مجھے بہت اچھا لگا، میں نے اس کا تہ دل سے شکریہ کیا، کھانے کی تعریف کی، تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک اور مغز، تیسرا، چوتھا، کہا صبح کی جب روشنی پھوٹی نا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ بچہ تو مجھ سے بھی امیر۔ کہا اس کی 4 بکریاں تھیں، اس نے چاروں کی چاروں میرے لیے ذبح کر۔ کسی کہنے والے نے پوچھا کہ آپ نے پھر اسے کچھ دیا؟ کہا ہاں میں نے دیا، کہیں 250 لکھا ہوا ہے، کہیں اور بھی تعداد لکھی ہوئی ہے کہ میں نے اتنی تعداد میں اس کو بکریاں دیں۔ تو اس نے کہا پھر امیر تو آپ ہوئے نا، اس نے آپ کو 4 دیں، آپ نے 400 دے دی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کروڑوں سے 400 دی، اس نے چاروں کی چاروں میرے لیے ذبح کر۔ دل غنی ہے تو انسان غنی، اور دل میں بخیلی ہے تو کروڑوں کا مالک بھی خدا کی قسم غنی نہیں ہو سکتا۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، ہمیں یہی سمجھ آتا ہے، تھا بہت کچھ آپ کے پاس، یہ مت سمجھے کہ آپ کے پاس کچھ تھا نہیں۔ ایک حدیث میں تو ہے اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے تو اللہ نے پوری زمین کے خزانوں کی چابیاں بھی دینا چاہیے، چاہو تو دنیا لے لو، اور سیدھی سی بات ہے چاہو تو آخرت اختیار کر لو۔ دنیا میں ڈوب جاؤ گے، آخرت ہاتھ سے نکل جائے گی، آخرت کے مسافر بن جاؤ گے اور آخرت کے طلبگار بن جاؤ گے تو دنیا کی محبت کو اللہ اس دل سے نکال دے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، یہی زہد ہے، یہی تقویٰ ہے، اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک موقع پہ ایک ایسا انسان جو بدو ہے، جس کو ہم دیہاتی کہہ سکتے ہیں، پینڈو کہہ سکتے ہیں، سیدھا سادہ بندہ کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس آیا ہے، اور یہ جو بیچارے دیہاتوں کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ یرضی بالیسیر، تھوڑا سا بھی دے دیں تو راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی بکریاں دیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو پوری وادی ہوتی ہے نا، ساری کی ساری بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ سب لوگ حیران تھے، یہ سرور کائنات نے کیا کر لیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے صاحب بصیرت ہیں، یہ شخص اپنے قبیلے میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی اس نے اونچی آواز سے کہا او قوم کے لوگوں اسلام لاؤ، فإن محمدًا یؤتی عطاءً صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب تو اتنا مال دیتے ہیں کہ اس کے بعد انسان کو فقیری کا ڈر رہ ہی نہیں جاتا۔ پورے کا پورا قبیلہ اسلام لے آیا۔ ایک جنگ کے بعد صفوان بن امیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دی، جانے لگے، آپ نے 100 اور دے دی، 100 اور دے دیے، کہتے ہیں 300 اونٹ سرور کائنات نے اکیلے مجھے ہی عطا کر دیا۔ یہ دنیا سے بے رغبتی کی علامت ہے۔ ہمارے تو ویسے معذرت سے لوگوں کے حالات ایسے بھی ہیں، ہمیں ایک دوست بتانے لگے کہ ایک عرب مہمان آئے اور وہ کسی جگہ پہ لوگوں کو پیسے دینے لگے،
تو جس کے پاس مہمان آئے تھے اس سے مشورہ کہا میرا ارادہ ہے میں سب کو 10,000 دے دیتا ہوں. اس نے کہا 10,000 کیا کرنا ہے, آپ 2,000 دے دے, بڑا ہے. اتنے ہم دل کے کنجوس ہیں, دینا بھی اس نے لگنا بھی کچھ نہیں, لیکن ایسا سکڑا ہوا دل رکھتا ہے کہ لوگوں کے پاس جاتا ہوا مال اس بیچارے کو گوا رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. ایسی عادات اس بندے کی ہوتی ہیں جسے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے, دنیا سے بڑی محبت ہوتی ہے, ہرس ہوتا ہے اس کے دل کے اندر. اور یہ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم بن حزام کو یہ کہا تھا, اگر ہرس رکھو گے, سوالی بن جاؤ گے, چمڑ چمڑ کے یہ پیسہ حاصل کرو گے, اللہ تیرے اس پیسے میں کبھی برکت نہیں رکھے. بے رغبتی سے اللہ تجھے دے گا تو بڑا برکت کا مال ہوگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہنے والے صحابہ بھی بڑے امیر رہے, اگرچہ کچھ غریب بھی ہیں, بہت امیر بھی ہیں. آپ کے اشارہ ابروؤں پہ جان قربان کرنے والے, آپ مال مانگتے کیا وہ دیتے نا. عبد الرحمن بن عوف بڑے امیر تھے, اور اللہ رب العزت نے انہیں دولت دی ہی اس وجہ سے تھی. اور یہ نکتہ بھی آپ یاد کر لیں, جس شخص میں جس کے دل میں دنیا کی بے رغبتی داخل ہو جاتی ہے, اللہ اسے مال بھی زیادہ عطا کرے. برکت والا ہوتا ہے چاہے تھوڑا ہو, اور بے برکتی کا لاکھوں کروڑوں بھی یوں اڑتا ہے کہ ایک مہینہ بھی نہیں گزرتا. عبد الرحمن بن عوف آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آ کے مدینہ میں ہجرت کر کے آنے والوں کی, مدینے کے رہنے والے لوگوں سے بھائی چارے کی ایک ایسی خوبصورت شکل پیدا کر رہے تھے کہ قیامت تک دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. یہ چند سال پہلے بورما میں مسلمانوں پہ ظلم ہوا, وہ بیچارے بحری بیڑے پہ سوار ہو کے سمندر میں لگے پھرے, کسی ملک نے ان کے لیے اپنی سرحد نہیں کھولی, وہیں پہ مر گئے سردیوں میں. ہم تو کسی کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے, یہ سرور کائنات کے صحابہ اپنے گھروں کے دروازے کھول رہے ہیں. لٹے پٹے آئے تھے عبد الرحمن بن عوف, مشہور واقعہ ہے. اور یہی چیزیں اگر ہمارے دل میں جگہ پکڑ لیں تو خدا کی قسم ہمارا بیڑا پار ہو جائے. بیوی انہوں نے چھین لی, بچے انہوں نے چھین لیے, کوئی تھوڑی سی دولت سی, آخر بہت زیادہ سفر ہے, وہ بھی چھین لی. بے سر و سامان عبد الرحمن بن عوف نے پہاڑوں سے گزر گزر کے یہ رستہ کراس کیا. کہیں مانگ کے بیچارے کھانا کھا لیتے ہوں گے, کہیں درختوں کے پتے توڑ کے صحابہ کھاتے رہے. اور وہ کہتے تھے ہم قضائے حاجت کرتے تو یوں ہوتا تھا جیسے بکریاں مینگنی کر رہی, ایک ایک کھجور پہ پورا پورا دن گزارنے والے تھے صحابہ. اور وہ بھی حالت جنگ میں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا واقعہ مشہور, جنگ کی حالت ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں وہ ہمارے امیر تھے تو ایک کھجور ہمیں دیتے تھے, بس ایک کھجور. آپ اندازہ کریں ہمارا کچھ بنے گا ایک کھجور سے. کسی نے پوچھا ایک کھجور کا آپ کرتے کیا تھے؟ انہوں نے کہا نمس مسن, ہم کھاتے نہیں تھے, ہم اس کو چوستے تھے جیسے بچے ٹافیاں چوستے ہیں, پھر اوپر سے پانی پیتے, گزارا کرتے. پھر اللہ رب العزت بندوں کو آزمانے کے بعد انعام بھی دیتا ہے. پھر سمندر نے ایک مچھلی پھینکی, فَأَلْقَى الْبَحْرُ لَنَا الْحُوتُ يُقَالُ لَهُ الْعَنبَرُ. اللہ آزما کے پھر کبھی انعام بڑے دے دیتا ہے. کہا ہم سمندر کے کنارے ہیں کہ سمندر نے ہمارے لیے اٹھا کے مچھلی بار پھینک دی, جس مچھلی کا نام عنبر تھا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے درمیان والی ریڑھ کی ہڈی اٹھا کے اوپر کی, ایک بندے کو اونٹ پہ بٹھا کے اس کے نیچے سے گزارا تو اس کا ہاتھ نہیں لگا. ایک مہینہ پورا یہ لشکر کھاتا رہا. اور پھر یہ اللہ کا رزق مدینہ میں لے کے آئے تو سرور کائنات نے فرمایا مجھے بھی کھلاؤ. آزمائش ہے تو کوئی بات نہیں, یہ ٹل جائے گی. صبر سے کام لیں, قناعت سے کام لیں,
زہد سے کام لیں۔ عبد الرحمن بن عوف مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہی، صحابہ بیٹھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت نازک ہے، بھوکے پیاسے، بدن پہ کپڑا ہوگا وہ پھٹ گیا ہوگا، پاؤں کی جوتی ٹوٹ گئی ہوگی، اور صاف ظاہر ہے مدینے کا بڑا کٹھن سا سفر ہے۔ ایک دفعہ ہمیں صحرا میں جانے کا موقع ملا، جوتی ہماری بھی ٹوٹ گئی، پاؤں میں کانٹے چبھے تو خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ سرور کائنات کو دیکھ کے کہنے لگے کہ لٹ گیا ہوں، بیوی لٹ گئی، بچے لٹ گئے، گھر بار لٹ گیا، جائیداد لٹ گئی، میری دولت لٹ گئی، سب کچھ لٹ گیا۔ سرور کائنات نے فرمایا نہیں عبد الرحمن، اگر ایمان بچا کے آ گئے ہو تو سب کچھ بچا کے آ گئے، دولت مل جائے گی، بیوی مل جائے گی، بچے مل جائیں گے، گھر مل جائے گا، لیکن ایمان کی دولت اگر انسان سے رخصت ہو گئی تو اس کا ملنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے ایمان بچاؤ، اپنے ایمان بچاؤ۔ تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے سردار سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کروایا۔ یہ ہوتا ہے زہد۔ مالدار تو سیدنا سعد بھی بڑے تھے، ذرا آپ اندازہ لگائیں، ہم تو رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس طرح کا جذبہ آج کے مسلمان میں پیدا ہو جائے گا۔ یہ بات معمولی ہے، کہا میرے 2 باغ ہیں بتاؤ کون سا لینا ہے، میرے 2 گھر ہیں بتاؤ کون سا لینا ہے، اور بات یہاں تک بڑھ گئی، فرمایا میری 2 بیویاں ہیں، پردے کے احکامات نہیں تھے، کہا جاؤ ان دونوں کے دیکھ لو، جو تجھے پسند آتی ہے میں طلاق دوں گا، عدت گزارنے کے بعد تجھ سے نکاح کر لیں گے۔ یہ قربانی کوئی پیش نہیں کر سکتا عزت والا بندہ، لیکن اسلام سب رشتوں سے مضبوط رشتہ ہے۔ تو بات میں زہد کی کر رہا تھا، آپ اندازہ لگائیں ایسا لوٹا پٹا انسان سہاروں کی تلاش میں ہوتا ہے، گھر مل رہا ہے، بیوی مل رہی ہے، مکان مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، باغ مل رہا ہے، باغات مل رہے ہیں، سب کچھ مل رہا تھا، لیکن سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے کہا بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے، اللہ تیرے گھر میں بھی برکت رکھے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، دلانی علی سوق، مجھے بتا بازار کدھر ہے، میں وہاں جا کے مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال لوں گا، لیکن اس طرح کی دنیا لینا میرے بس کی بات ہی نہیں۔ بازار چل، یہاں لوگ پائی پائی کے لیے مرتے پھرتے ہوتے ہیں، خدا کی قسم، اور نتیجہ دیکھ لیں، اس وقت دنیا میں دولت زیادہ ہے، اس وقت ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا کوئی 5000 کا نوٹ، کوئی تھے ان کے پاس اس طرح دولتوں کے انبار، دولت بہت زیادہ ہے لیکن ہرس بڑھ گئی، بے برکتیوں نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال لیے، کیوں؟ ہم نے اس دنیا سے دل لگا لیا ہوا ہے، کچھ نہیں لیا۔ عبد الرحمن نے کہا مجھے بازار بتا دیں، بازار کدھر ہے بس۔ اب مدینے کے لوگ کھیتی باڑی کے کام کرتے، ان کا ذریعہ آمدن وہ تھا، اور مکے سے ہجرت کرنے والے صحابہ جا کے بازار میں مزدوریاں کریں، چلے گئے۔ کیا کیا پہلے دن جا کے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا ہاتھ میں۔ رزق حلال کی تلاش اگر کوئی شخص چاہتا ہو نا، اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے خود ہی، نیت اس کی صاف ہونی چاہیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں داخل ہوئے، لوگوں کا سامان اٹھایا، چھابڑیاں اٹھائی، کلی بن گئے، یہاں سے سامان اٹھا کے وہاں رکھ رہے ہیں۔ شام کو کوئی 4 ٹکے مل گئے، گھی خرید لیا، پنیر خرید لیا۔ سعد کہتے ہیں شام کو عبد الرحمن گھر آتے، تھوڑا کچھ بچا کے لے آتے، اگلے دن بازار میں بیچنے لگ جاتے۔ یوں کرتے کرتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں کے اوپر وہ نشان دیکھا جو شادی والے لوگوں کے لیے لگا ہوا ہوتا تھا۔ یہ ایک خوشبو تھی جو شادی شدہ لوگ لگاتے تھے، تو اس کا رنگ کپڑوں پہ جذب ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا عبد الرحمن شادی کر لی؟
لٹے پٹے، کچھ نہیں تھا تیرے ہاتھ، لوگوں کا سامان اٹھا کے گزارا کرنے والا، کہا شادی بھی کر لی، کہا ہاں سرور کائنات میں نے شادی کر لی، کہا کتنا دیا ہے حق مہر، سنیں، کہنے لگے نواتم من ذہب، میں نے سونے کی ایک ڈلی اپنی بیوی کو حق مہر دی۔ بے رغبت رہو دنیا سے، اللہ برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا اولم ولو بشات بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ پیغام اشارے میں یہ بھی دے دیتا ہوں، سرور کائنات کو انہوں نے نکاح کی دعوت نہیں دی۔ یہ جو ہم نے ماحول بنا لیے نا اپنی شادیوں کے موقعوں پہ، بارات اکٹھی کر کے لے جانے والا، اس کا تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ ہندوؤں کی رسمیں ہمارے اندر آ گئی۔ بڑے جلیل القدر صحابہ، ان کے جسم پہ رنگ دیکھ کے میرے پیغمبر کو پتہ چلتا تھا نکاح ہو۔ ہاں وہ ولیموں کی دعوتیں دیتے تھے، سنت مطہرہ کو پکڑتے تھے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دے دی، اور شادی شدہ کو دعا دینی چاہیے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ اللہ تجھے بھی، تیری بیوی کو بھی، تیرے آنے والے بچے کو بھی، تیرے گھر کو بھی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں سرور کائنات کی دعا مجھے کیا ملی، میں زمین سے اینٹ اٹھاتا، اللہ اس کے لیے بھی مجھے سونا بنا دیتے۔ ایک وقت کچھ نہیں ہے، آج سونے میں کھیل رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف بھی بڑے مالدار تھے۔ ایک ترمذی شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نا 1 دینار، سونے کے دینار ہوتے تھے اور چاندی کے درہم ہوتے تھے، 1 دینار دے کے بھیجا، کہا جاؤ ایک بکری خرید کے لاؤ۔ اللہ اکبر، کیسے سچے نکھرے دنیا سے بے رغبت لوگ ہیں۔ اس صحابی نے جا کے بکری خریدی ہے، تو وہ لے کے جا رہے تھے، آگے ایک بندہ کھڑا، اس نے کہا بکری بیچنی؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے کی؟ کہا 2 دینار کی۔ کہا ٹھیک ہے، سودا ہے، آپ جتنے میں مرضی کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ 1 دینار کی خریدی، 2 دینار کی بیچ دی۔ اب 2 دینار کی بیچ کے پھر 1 دینار کی بکری لیں۔ آپ ویسے ذرا ایمان سے بتائیں مجھے، دینار سونے کا ہوتا ہے؟ وہاں اگر ہم ہوتے تو وہ دینار ذرا جیب میں ڈال لیتے کہ نہیں؟ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ سچے بنو، تجارت کے، لین دین کے، گفتار کے، کردار کے، قول کے، فعل کے، عمل کے، ایمان کے، اخلاق کے، توحید کے، عقیدے کے، سچائی جس بندے میں آ جاتی ہے، اللہ رب العزت کا محبوب بن جایا کرتا ہے، برکتیں بڑی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بکری کی رسی دے کے ساتھ ہی جیب سے 1 دینار نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ کیا؟ کہنے لگے کہ میں نے آپ کے دینار کی بکری خریدی تھی، وہ 2 دینار کی بک گئی، میں نے پھر ہٹ کے 1 دینار کی بکری خریدی، یہ دینار آپ کا منافع بچ گیا، میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ اگر دینار رکھ لیتے نا، دینار اپنی جیب میں ڈال لیتے، سرور کائنات کو نہ دیتے، رکھ بھی سکتے تھے اگر چاہتے تو، لیکن اس انعام سے محروم رہ جاتے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا کمال ہے، اتنی خوبصورت تجارت کرتے ہو، اربح اللہ فی تجارتی کا، اللہ تیری تجارت میں نفع رکھے۔ یہ صحابی بھی کہتے ہیں اس دعا کے بعد خدا کی قسم میں زمین سے مٹی بھی اٹھاتا تو نیچے سے اللہ میرے لیے سونا پیدا کر دیتے تھے۔ اس لیے اپنے دل میں اس دنیا کی بے رغبتی کو پیدا کر، اور میں پھر وہی پیغام دوں گا، کچھ احباب لیٹ آتے ہیں، بھائیو جلدی آیا کریں، جمعہ بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے نا، فقر و فاقہ کی، محتاجگی کی، بھوک پیاس کی، بڑی سادہ اس لیے نہیں گزاری کہ آپ کے پاس کچھ تھا نہیں، یہ ذرا ذہن سے نکال دیجئے، بہت کچھ تھا آپ کے پاس، لیکن اللہ کے حبیب ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا
وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاجْعَلْنِي مِنْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، مسکین ہی فوت کر دینا اور مسکین ہی قیامت کے دن اٹھا دینا، اور مجھے مسکینوں کے ساتھ ہی اللہ اپنی جنت میں لے جانا۔ سیدہ عائشہ نے پوچھ لیا آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ کون ایسی دعا کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہ ہو؟ فرمایا آپ کیوں مساکین میں رہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غریب لوگ، یہ مفلس لوگ، یہ بے مال والے، کنگال قسم کے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، یہ قیامت کے دن امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کہیں 70 کے الفاظ بھی ہیں، کہیں دیگر الفاظ بھی ہیں۔ ان کے پاس کچھ ہے نہیں تو حساب کیسا؟ کروڑوں والا تو پھنسا کھڑا ہوگا نا حساب دینے کے لیے۔ وہ ایک جگہ پہ چھوٹا سا مضمون لکھا ہوا ہے، شاگرد نے استاد سے پوچھا استاد جی قیامت کے دن اللہ حساب کیسے لے گا؟ تو کہا بیٹا کبھی بتاؤں گا۔ جب بچے کو بات بھول گئی، استاد ہوتے ہیں، سمجھانے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ کلاس کے بچے تھے، 10 تھے، 5 تھے، 7 تھے، ان بچوں کو استاد جی نے پیسے دیے، ایک کو 1000 دے دیا، دوسرے کو 500 دے دیا، کسی کو 100 دے دیا۔ جس بچے نے سوال کیا تھا اس کو 10 دے دیے یا 20 دے دیے اور کہا جاؤ بے موجہ کرو، کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ۔ بچے گئے اپنا اپنا جہاں خرچ کرنا تھا خرچ کیا۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد استاد نے جان بوجھ کے تندور میں آگ جلا کے نہ تندور کو گرم کر، اور بچوں کو کہا آؤ جو میں نے تمہیں پیسے دیے تھے اس تندور پہ کھڑے ہو کے اس کا حساب دو۔ 5000 والا کہاں حساب دے، گرم جگہ پہ پاؤں رکھتا ہے، کبھی اٹھاتا ہے، کبھی رکھتا ہے، کبھی اٹھاتا ہے، یاد ہی نہیں آ رہا۔ کہا 1000 ادھر لگایا تھا، 500 ادھر، پورا ہی نہیں ہو رہا، حساب نہیں دے رہا۔ کرتے کرتے جب اس بچے کی باری آئی نا جس کو 10 دیے تھے، جس نے سوال کیا تھا، وہ جو ہی تندور پہ آیا اس نے کہا استاد جی میں باہر نکلا تو فقیر تھا، میں نے اس کے ہاتھ میں دے دیے، چھلانگ مار کے نیچے اتر گیا۔ کہا بچہ سن، قیامت کے دن بھی اللہ حساب یوں ہی لے گا۔ غریب بڑی جلدی نکل جائیں گے رب کے حساب سے، امیر پھنسے کھڑے ہوں گے اپنے مال کی پائی پائی کا حساب دینے کے لیے۔ اور یاد رکھیے جو سیدنا ابو ذر غفاری نے سنا تھا، بیت اللہ کے صحن میں دیوار کے ساتھ سائے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ذر غفاری آ رہے، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے وہ صحابی ہے جو انتہائی زیادہ دنیا سے بے رغبت ہے، انتہائی زیادہ۔ ایک کالی کروٹی سی ان کی بیوی تھی، اس سے بھی اولاد نہیں ہوئی تھی، تو لوگ کہتے رہے ابو ذر تو اپنا مقام دیکھ، اپنی شان دیکھ، اپنا حسن دیکھ، اپنی سیرت دیکھ، کوئی اور شادی کر، اللہ تجھے اولاد دے دے۔ وہ کہتے نہیں نہیں مجھے دنیا چاہیے ہی نہیں، بس سیدھی سی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو دیکھ کے کہا ہم الاکثرون ورب الکعبہ، ہم الاکثرون ورب الکعبہ، ہم الاکثرون ورب الکعبہ۔ 3 دفعہ کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہا وہ لوگ کنگال ہوں گے، مفلس ہوں گے، بے مال ہوں گے، وہاں کھڑے ہوں گے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کی بات آپ کر رہے تھے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میرے پاؤں تلے گویا زمین ہلنے لگ گئی، مجھے دیکھ کے سرور کائنات کیسے یہ بات کر رہے ہیں، میں نے تو کبھی دنیا کو چاہا ہی نہیں، میں نے تو کبھی دنیا رب سے مانگی ہی نہیں۔ کہنے لگے من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ کنگال ہوں گے، مفلس ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا ان کے ہاتھ میں، یوں بے سر و سامان کھڑے ہوں گے۔ کون ہیں وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم المکثرون، المکثرون ہم المقلون یوم القیامہ الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا وہاکذا۔ فرمایا جن کو دنیا میں مال اللہ زیادہ دے گا وہ قیامت کے دن کنگال ہوں گے، مفلس ہوں گے، بے سر و سامان کھڑے ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے۔ لفظ قال فعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، الا من فعل ہاکذا وہاکذا وہاکذا وہاکذا،
جس نے اپنے مال کو ادھر بھی لگا دیا ادھر بھی لگا دیا ادھر بھی لگا دیا ادھر بھی لگا دیا، اس کے سامنے نیکی کا جو رستہ میسر آیا اس نے وہاں پہ کنجوسی سے کام نہیں لیا، پیچھے نہیں ہٹا، اپنے مال کو وہاں لگاتا رہا، ایسے شخص کو اللہ قیامت کے دن بہت کچھ دے دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا، اتنا مال اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہوا تھا۔ 50 لاکھ روپیہ آج کل کے حساب سے سالانہ آمدن ہے آپ کی ایک بیوی کی۔ یاد رکھیے، یہ کو میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے 80 وسق کھجوریں ایک بیوی کو خیبر کے مقام سے آیا کرتی تھیں۔ 5 وسق 180 سے ضرب دے دو کتنے من بنتی ہیں، ان کی قیمت لگا لو۔ یہ تو صرف اور صرف آپ کی بیویوں کو خیبر سے مال آ رہا ہے، لیکن قربان جائیں وہ تو بھی نبی کی بیویاں ہیں نا، سب کچھ لٹا دیتی تھی، سارا ہی صدقہ کر دیتی۔ ابو بکر صدیق کوئی تھوڑے امیر تھے، پڑھتے ہیں نا ہم، سنتے ہیں نا، پورے گھر کا مال ہی اٹھا کے ابو بکر صدیق لے آئے۔ ہمارے ایک دوست نے کیلکولیشن کی کہ ابو بکر صدیق اس وقت جو مال لے کے آئے تھے نا، وہ موجودہ دور کے اعتبار سے کم از کم 9 لاکھ روپے سے اوپر نکلتا ہے۔ اس دور میں تو کتنی قیمت بن جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے لیے سبق یہ ہے، اللہ دنیا دے دے ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم رب سے دنیا مانگ نہیں سکتے، ہم رب سے دنیا لے نہیں سکتے۔ لا تنس نصیبک من الدنیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ خود کہتے ہیں یوں دنیا کو مت بھلاؤ جیسے راہب نکل جاتے ہیں جنگلوں کو اور ان کو دنیا والوں سے کوئی تعلق ہی نہیں رہ جاتا۔ یہ دنیا ہم نے گزارنی ہے، لیکن ہرس نہیں ہونی چاہیے، لالچ نہیں ہونا چاہیے، طمع نہیں ہونا چاہیے، پائی پائی پہ مرنے والے بندوں کی طرح نہ بن جاؤ۔ اللہ دے دے فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وہ نہ دے اس کی مرضیاں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر رہے، ان کے باپ بہت بڑے تاجر تھے، باپ کی طرف سے ملنے والا سارے کا سارا مال تجارت میں لگا دیا، لیکن قربان جائیں آپ ذرا ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، پوری زندگی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس بندے کے ساتھ اپنے مال کی تجارت کی تھی اس سے حساب ہی نہیں لیا، اس نے جو دے دیا لے لیا، نہیں دیا نہیں، بس یہ ہوتی ہے بے رغبتی اور کمال قسم کی بے رغبتی۔ وہ مجھے زبیدہ کی بات یاد آ رہی ہے، کیسے کیسے لوگ اس دنیا سے اٹھے۔ اس اللہ کی بندی نے خواب دیکھا ہے، خواب بہت عجیب تھا، چرندے پرندے انسان حیوان اس کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، بڑی پریشان ہوگی، بڑی نیک عورت تھی، خلیفہ ہارون الرشید بھی بہت نیک انسان تھے، اپنی لونڈی کو بھیجا وقت کے عالم کے پاس، کہا جاؤ خواب کی تعبیر پوچھو اور تو نے جا کے کہنا ہے کہ یہ خواب مجھے آیا۔ اس نے جا کے کہا جی مجھے خواب آیا، اور چلے یہ بھی بات آ گئی ہے تو یاد رکھیں کبھی خواب کے معاملے میں جھوٹ مت بولیں، ایسے ہی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مجھے خواب آیا میں نے رات کو تیرے باپ کو جنت میں دیکھا، صرف اس کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ خواب مولوی ضرور بیان کرتا ہے جس کو پیسہ چاہیے تاکہ وہ راضی ہو اور مجھے دے کچھ نہ کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹا خواب بیان کیا قیامت کے دن اللہ اس کے ہاتھ میں 2 جو دے دے گا، شعیر، اللہ فرمائیں گے ان کو گاٹھ آپس میں، نہ وہ گاٹھ سکے گا نہ اس کا عذاب ختم ہو سکے گا۔ جھوٹا خواب مت بیان کریں، خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، سچے خواب۔ اب اس نے جا کے جب خواب بیان کیا تو آگے بھی تو عالم دین ہے، تعبیروں کا فن بھی اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، اس نے کہا یہ تیرا خواب نہیں ہے، چلی جا یہاں سے۔ جا کے زبیدہ کو کہا کہ بات تو یوں ہے، وہ بڑے ناراض ہوئے ہیں، کہا چلیں وہ اکیلے بیٹھے ہوں تو ان کو کہہ دینا یہ زبیدہ کا خواب ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ اکبر، انہوں نے تعبیر کی اور کیا کمال تعبیر کی، کہا کہ زبیدہ کو بتائیے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اس کا خواب بہت ہی قیمتی خواب ہے۔ کہا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، کہا عرفات میں حاجی پیاس سے تڑپتے ہیں، پیاسے مر بھی جاتے تھے، ایک دور تھا،
زبیدہ نہر نکالے گی شام کے علاقے سے، عرفات کے میدان میں آئے گی، اس سے چرندے پرندے انسان اور حیوان پانی پئیں گے۔ یہ اس کے خواب کی تعبیر۔ اللہ اکبر۔ اب جب نہر کھدوانے لگی نا، اب صاف ظاہر ہے شام کا علاقہ نیچے ہے اور یہ علاقہ اوپر ہے، پانی کیسے جائے؟ اس دور میں پہاڑوں کو توڑنا طویل ترین سفر، بڑے بڑے کاریگروں کو بلایا، انہوں نے کہا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کہا مشکل نہیں، مجھے اپنے خواب کی تعبیر چاہیے۔ بیت اللہ کے مہمان اگر اس نہر سے پانی پی لیں گے تو میں رب سے امید کرتی ہوں اللہ مجھے حوض کوثر کا پانی دے گا، یہ مجھے کروانا ہے۔ اور کہا سنو، ایک کدال مارنے پہ اگر تمہیں سونا بھی چاہیے تو میں دوں گی، تم نے یہ نہر نکالنی ہے۔ یہ نہر نکلی ہے۔ ہم جب وہاں پڑھتے تھے تو اس کو صاف کر رہے تھے۔ آخری دفعہ میں جب ابھی عمرے پہ گیا ہوں الحمدللہ، اس کی صفائی ہو رہی تھی، ہمیں بتانے لگے کہ اس کو دوبارہ چالو کرنے لگے، جیسے بھی کریں گے۔ نہر بنی، اخراجات کیا تھے؟ رجسٹروں کے انبار تھے، لیکن قربان جائیں اس اللہ والی پہ، کسی رجسٹر کو نہیں دیکھا، کوئی حساب نہیں لیا، رجسٹر اٹھا کے اسی بہتی ہوئی نہر کے پانی میں پھینک دیے اور کہا بول تجھے کیا چاہیے، کتنا خرچہ چاہیے؟ سب دے کے رب کے حضور اٹھی اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اللہ میں نے تیرے بندوں سے حساب نہیں لیا، قیامت کے دن میرا حساب نہ لے۔ ہم کب اتنے بے رغبت بنیں گے؟ ہمارا دل کب اتنا کھلا ہوگا؟ ہم کب دنیا سے منہ موڑیں گے؟ کب لالچ ختم ہوگا؟ کب ہرس جائے گا؟ ٹکے ٹکے پہ قتل ہو رہے ہیں خدا کی قسم میرے ملک میں، اور کیا تماشا لگا ہوا ہے یہاں پہ، صرف اس دنیا کی خاطر باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے ہیں اور تباہی و بربادی کا سامان ہمارے سروں پہ منڈلا رہا ہے۔ اس لیے آج کے جمعے کا پیغام ہے، اپنے اندر زہد پیدا کریں، بے رغبتی پیدا کریں، دنیا کا ہرس نکال دیں، اور یہ یاد رکھیں یہ دل دنیا کی محبت سے بھر گیا تو آخرت نہیں آئے گی، یہ آخرت کی محبت سے بھر گیا دنیا نکل جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمارے دلوں کو تقوی، پرہیزگاری، بے رغبتی اور زہد سے مالا مال کر دے، دنیا کی محبت اور ہرس کو ہمارے دل سے نکال دے۔ قد افلح من تزکا، اللہ ہمیں اس کی عملی تصویر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات